پاکستان کا افغانستان کو دو ٹوک پیغام، پنو حملے کے ذمہ داروں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق بنو میں پولیس چوکی پر ہونے والے حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود دہشت گردوں نے کی۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 9 مئی کو بنو میں دہشت گرد حملوں کے دوران 15 پولیس اہلکار شہید اور 4 افراد زخمی ہوئے تھے۔ تحقیقات، شواہد اور تکنیکی انٹیلیجنس سے ثابت ہوا کہ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود دہشت گردوں نے کی۔ دفتر خارجہ کے مطابق بنو حملے پر افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا۔ پاکستان نے واضح کیا کہ اس بزدلانہ حملے کے ذمہ داروں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اس پر اتنا کام ہوا کہ پتہ چلا کہ یہ جو ہیں یہ وہاں پر انفورس ڈسپیئر نہیں ہے، بلکہ یہ ٹیررسٹ کیمپ میں اپنے خودکش کی ٹریننگ اور باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور جب ان کی گرفتاری ہوئی تو جو چیزیں باہر آئیں تو ویری انفارچونیٹ، بٹ دس از واٹ سوسائٹیز ایلز آر، کہ کس طریقے سے خواتین کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے ہنی ٹریپنگ کے ذریعے، پھر ان کی جس طریقے سے ان کے لیے ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو ان ایویڈنسز پہ یا ان کلپس پہ یا ان ویڈیوز پہ یا ان کالز پہ ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ایک بڑی کارروائی کے دوران ایک خاتون خودکش بمبار کو گرفتار کر کے ملک کے دارالحکومت اسلام آباد کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا انکشاف۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس میں بتایا کہ دہشت گردوں نے اس خاتون کو بلیک میل کر کے خودکش حملے کے لیے تیار کیا تھا اور اس کا نشانہ اسلام آباد تھا۔ سرفراز بگٹی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ ایک خاتون غائب ہوئے، مگر اب انٹیلیجنس اداروں نے بر وقت کارروائی کر کے اس ہولناک منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ دہشت گرد تنظیمیں خواتین کو پھنسانے کے لیے ہنی ٹریپ اور بلیک میلنگ جیسے طریقے استعمال کر رہی ہے۔ بولے، میں اس بچی کی کہانی سن کر بہت افسردہ ہوں۔ اسے دھمکی دی گئی تھی کہ اگر اس نے خودکش حملہ نہ کیا تو اس کے والد کو قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ دہشت گردوں کی ان کارروائیوں BLA سے تعلق رکھنے والی خاتون خودکش حملہ آور نے انکشاف کیا ہے کہ اس کے کزن نے اسے دھمکا کر تنظیم کے لیے کام کرنے پر مجبور کیا۔ خودکش حملے کے لیے اس کی باقاعدہ ذہن سازی کی گئی، جبکہ انکار کی صورت میں اس کے والد کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دی گئی۔ خاتون نے بتایا کہ اس کے والدین اور منگیتر نے اسے کزن اور شدت پسند عناصر سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا، تاہم دباؤ اور خوف کے باعث وہ تنظیم کے رابطے میں رہی۔ اس نے مزید انکشاف کیا کہ کزن نے اس کی ملاقات دہشت گردوں سے کروائی، جبکہ وہ ان کے لیے موبائل کارڈز فراہم کرتی اور کھانے پکاتی رہی۔ خاتون خودکش حملہ آور کا کہنا تھا کہ پولیس نے حراست میں لینے کے بعد اس کے ساتھ باعزت رویہ اختیار کیا اور محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ اس نے اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تعلیم جاری رکھنا اور زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کے امور کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ IT برآمدات میں اضافہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ نوجوانوں میں IT کے حوالے سے بے پناہ استعداد موجود ہے۔ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر اور GB میں آسان خدمت مراکز پر کام تیز کرنے کی ہدایات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ آسان خدمت مراکز کے حوالے سے صوبوں سے مل کر کام کیا جائے۔ انہوں نے ہدایات کی کہ شعبہ IT میں شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان فرق کو کم کیا جائے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ ہم نے IPPs کو آئندہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ ہم بجلی کو اتنا سستا کرنے جا رہے ہیں کہ لوگ بیٹری میں محفوظ کریں گے اور رات کو استعمال کریں گے۔ حکومت IPPs کے کاروبار سے نکل گئی ہے۔ ہم مزید 10,000 میگا واٹ کے IPPs لگانے جا رہے تھے، لیکن اب ان کو روک دیا ہے۔ لاہور کے نجی یونیورسٹی میں پاور کانفرنس سے ویڈیو خطاب میں اویس لغاری کا کہنا تھا، صنعت اور زراعت کے لیے بجلی کے نرخ مختلف ہوں گے۔ دن کے وقت B3 اور B4 کے لیے 6 سے 7 روپے سستی بجلی دیں گے۔ میٹروں کی خریداری میں بچت کی گئی ہے۔ اگلے 1-2 سال میں کمپنیاں پرائیویٹ ہو جائیں گی۔ ہم موقع دے رہے ہیں، پرائیویٹ کمپنیاں آئیں اور خود اسمارٹ میٹر لگوائیں۔ قطر سے پاکستان کے لیے تیسرا LNG جہاز ایران کی خصوصی ابنائے ہرمز میں داخل ہو گیا۔ شپنگ ذرائع کے مطابق LNG جہاز ابنائے ہرمز کے جزیرے ہنگم سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جہاز میں قطر کی بڑی راس لفان ٹرمینل سے LNG بھر گئی ہے۔ پورٹ قاسم ذرائع کے مطابق یہ LNG اینگرو ٹرمینل پر لائی جا رہی ہے۔
LNG का एक और जहाज कराची पहुंच गया। LNG का पहला जहाज पोर्ट कासिम पर 30 अप्रैल को लंगर अंदाज हुआ था। 15 दिन के दौरान ईरान की जानिब से पाकिस्तान के लिए तीसरे LNG जहाज को गुजरने की इजाजत दी गई। कतर से LNG जहाज आने के बाद पाकिस्तान ने मई के लिए स्पॉट LNG टेंडर्स मंसूख कर दिए। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने मई के लिए 2 LNG कार्गोज के लिए टेंडर जारी किए थे। 12 से 16 और 24 से 28 मई तक डिलीवरी के लिए बोलियां तलब की गई। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार और सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वजीर खारजा ने खित्ते में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इलाकाई अमन इस्तेहकाम और ईरान अमरीका के दरमियान जारी सफारती राबितों के हवाले से इस्लामाबाद की कोशिशों की हमायत का इरादा किया। दोनों रहनुमाओं ने बहरी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर गौर किया, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल शामिल थी, और इस बात पर इत्तफाक किया गया कि इलाकाई और आलमी पेशरफ्त के हवाले से करीबी राबिता बरकरार रखा जाएगा। ईरान का जवाब काबिल कबूल नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ के जवाब को मुस्तरद कर दिया। ट्रू सोशल पर अपने मुख्तसर पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों की जानिब से दिया गया जवाब पड़ा। उन्होंने लिखा कि ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। अमरीका की जानिब से जंग के खात्मे की पेशकश पर ईरान की जानिब से दिए गए जवाब की तफसीलात जारी नहीं की गई। ये जवाब पाकिस्तान के जरिए भेजा गया था, जो इस तनाज़ में सालिस का किरदार अदा कर रहा है। अमरीका भी गैर माकूल मुतालबात कर रहा है, जबकि ईरान ने गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के जरिए ट्रंप की तजवीज़ पर जो जवाब भेजा था वो बिल्कुल भी गैर मुनसिफाना नहीं था। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान का जवाब मुस्तरद किए जाने के बाद एक अहम प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान अपने दिफा से पीछे नहीं हटेगा और जरूरत पड़ने पर मुकाबला भी करेगा, और जहाँ कहीं भी सिफारतकारी की गुंजाइश नजर आएगी हम इस मौके से फायदा उठाएंगे। इस्माइल बकाई का कहना था कि जब भी हमें लड़ने पर मजबूर किया जाएगा हम लड़ेंगे। हालिया वाकयात की वजह से इलाके का अमन इस्तेहकाम खतरे में पड़ गया। कहा, इलाकाई सलामती की बहाली के लिए खित्ते के ममालिक के दरमियान बाहमी एतमाद को बढ़ाना जरूरी है। ईरान ने जंग के खात्मे की तजावीज़ पर अमरीका को भिजवाए गए जवाब में यूरेनियम अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार के मुताबिक ईरान ने अमरीका का 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया, जबकि ईरान ने जंग बंदी और आबनाए हुर्मुज़ मरहलावार खोलने की तजवीज़ दी। साथ ही अमरीकी पाबंदियां और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का भी मुतालबा किया। अखबार के मुताबिक ईरान ने जौहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज में मुज़ाकरात की तजवीज़ दी। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सरकारी ज़राए ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरान के जवाब पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रद्द अमल की कोई अहमियत नहीं। ईरान में मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप ईरान के जवाब से खुश नहीं तो ये ईरान के हक में बेहतर है। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अमरीकी तजावीज़ ट्रंप के हद से ज्यादा मुतालबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थी। ईरानी तजावीज़ में अमरीका को जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी और आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी पर जोर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग के खात्मे के लिए ईरानी रद्द अमल को नाकाबिले कबूल करार देने के बाद तेल मार्केट में भौचाल, कीमतों में इजाफा हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने में आया, जहां बरतानवी ब्रांड क्रूड 3.28% से बढ़कर $104.6 फी बैरल पर आ गया, जबकि अमरीकी खाम तेल $98.93 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा बुध की शाम बीजिंग पहुंचेंगे। व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा चीन का शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक जुमेरात की सुबह इस्तकबालिया और शाम में सरकारी ज़ियाफत होगी। जुमा को रवानगी से काबिल अमरीका और चीन के सदूर चाय की निशिस्त पर मिलेंगे। इलामी के मुताबिक अमरीका और चीन मुश्तरका तिजारती बोर्ड और सरमायाकारी बोर्ड पर काम करेंगे। दौरे के दौरान बाजी, ज़राअत और तवानाई के शोबे पर गुफ्तगू होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी और चीनी सदूर की मुलाकात में ईरान और रूस के लिए चीन की हिमायत पर भी बात होगी, जबकि सदर ट्रंप चीनी सदर को रवां साल दौरा अमेरिका की दावत देंगे।
وزارت اطلاعات و نشریات نے مارکہ حق کی تاریخی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر قومی جذبے سے بھرپور خصوصی نغمات جاری کر دیا۔ معروف گلوکار شیراز اقبال کی آواز میں اس نغمے کے بول ہیں، بنیان المرصوص ہمیشہ تیار ہیں ہم۔ ملی نغمے میں 10 مئی کو پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں منعقدہ مارکہ حق کی مرکزی تقریب کے دلکش مناظر شامل کیے گئے ہیں۔ نغمے میں صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت اعلیٰ سول و عسکری حکام، کابینہ کے اراکین اور اہم سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت کے مناظر بھی شامل کیے گئے ہیں۔ تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں کی پریڈ کے مناظر کو بھی نغمے میں نمایاں انداز میں عکس بند کیا گیا ہے۔ خصوصی نغمے میں قومی یکجہتی، دفاع وطن کے عزم اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ اسمبلی میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو جس رافیل کا غرور تھا وہ خاک میں مل گیا۔ پاکستان کا کل آپریشن 52 منٹ کا تھا اور 4 رافیل سمیت دیگر جہاز گرائے۔ رافیل جہاز بہت اچھا ہے لیکن چلانے کے لیے دل گردہ چاہیے۔ پاکستان کے شاہینوں نے بھارت کے 8 جہاز گرائے۔ بھارت کے 74 یا 75 طیارے ہوا میں تھے، سب ٹارگٹ پر تھے۔ 8 مئی کو بھارت نے ڈرون بھیجے جو کراچی تک پہنچے۔ بھارت کے 77 سے زائد ڈرونز گرائے گئے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ بھارت اپنا ایٹمی پروگرام ہم سے پہلے شروع کر چکا تھا۔ بھارت نے 1974 میں پہلا ایٹمی دھماکہ کیا، دوسرا 1998 میں کیا۔ بھارت مسلسل فالس فلیگ آپریشن کرتا رہا ہے۔ پہلگام میں بھی فالس فلیگ آپریشن کرایا، پھر ہماری شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا جس سے عام شہری شہید ہوئے۔ سری نگر سے کشمیری نوجوان کا پاکستان عسکری و سیاسی قیادت کے نام جذباتی پیغام سوشل میڈیا پر وائرل۔ ویڈیو پیغام میں کشمیری نوجوان نے بنیان المرصوص کی پہلی سالگرہ پر مبارکباد پیش کی۔ کشمیری نوجوان کا کہنا تھا کہ 10 مئی وہ تاریخی دن ہے جب افواج پاکستان نے بھارت کا غرور اور تکبر مٹی میں ملایا تھا۔ پاکستان نے 8 بھارتی جنگی طیارے گرائے، بھارتی ہیڈ کوارٹرز اور ایئر بیسز تباہ کر دیے۔ پاک فوج سے شکست پر بھارت جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لے، حقیقت دنیا کے سامنے آ چکی۔ پورا جموں کشمیر فوج کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے آزادی دلائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 34واں اجلاس منعقد ہوا جس میں عوامی فلاح، زراعت، صنعت، انفراسٹرکچر، تعلیم، صحت اور سیکیورٹی سے متعلق متعدد اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں مارکہ حق کی پہلی سالگرہ کے موقع پر نون لیگ کے قائد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پنجاب کابینہ نے کچے کے علاقوں میں کامیاب آپریشن پر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو خراج تحسین پیش کیا۔ کابینہ اجلاس میں پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کے قیام، چالستان اور کچے کے شہریوں کے لیے آسان شرائط پر اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم شروع کرنے کی منظوری دی گئی۔ پنجاب کابینہ نے 22 مئی سے 24 اگست تک اسکولوں میں گرمیوں کی تعطیلات کی منظوری بھی دی۔ صوبہ پنجاب اور سندھ کے اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے صوبے میں گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان کرتے ہوئے بتایا، پنجاب میں گرمیوں کی چھٹیاں 22 مئی بروز جمعہ سے شروع ہوں گی اور چھٹیوں کے بعد اسکول 24 اگست کو دوبارہ کھلیں گے۔ پنجاب میں چھٹیوں کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ محکمہ تعلیم سندھ کے مطابق اسکولوں میں موسم گرما کی تعطیلات 1 جون سے 31 جولائی تک ہوں گی۔ فیصلے کا اطلاق تمام نجی اور سرکاری اسکولوں پر ہوگا۔